بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بن زیاد فاتح اندلس کے حوالے سے آج ہماری تیسری ایپیسوڈ ہے روانگی۔ جب قاصد کے آنے میں ذرا دیر ہوئی تو ان لوگوں میں کیا سرائیاں ہونے لگیں۔ جولین نے کہا کہ آپ کے خیال میں اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین نے لشکر کشی کی اجازت دے دی ہوگی۔ موسیٰ نے کہا میں کسی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک مہم ہندوستان پر بھیجی جا رہی ہے اور وہ اشد ضروری ہے۔ جولین نے کہا کیوں؟ موسیٰ نے کہا اس لیے کہ سندھ کے مغرور و تکبر راجا نے چند مسلمانوں کو قید کر لیا ہے۔ انہیں چھڑانے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی ضروری ہو گئی ہے۔ جولین نے کہا اے موسیٰ، تم مسلمانوں میں بڑا اتفاق و اتحاد ہے۔ موسیٰ نے کہا کیوں نہ ہو، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تمام مسلمان بھائی ہیں، جب ایک بھائی پر مصیبت آئے یا اسے تکلیف پہنچے تو کیا دوسرا مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ اور اگر مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف و پریشانی میں دیکھتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا تو اس سے خدا اور خدا کا رسول دونوں ناخوش ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان ہر ممکن امداد کرتا ہے اور اس پر مجبور ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں یگانگت اور بھائی چارہ ہے۔ جولین ٹھیک فرما رہے ہیں آپ میں جو محبت و اخلاص اور پیار ہے وہ صرف مسلمانوں میں ہی ہے، اور باقی دنیا کی کسی قوم میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ اتنے میں ایک قاصد اندر آیا، اس نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ کر اس نے اسے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے دریافت کیا کہ اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین خیریت سے تو ہیں؟ قاصد نے جواب دیا جی ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ خیریت سے ہیں۔ موسیٰ نے پوچھا اور ارکان حکومت اور اکابرین ملت ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاصد نے کہا سب خیریت سے ہیں اور سب آپ کو سلام کہتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا وعلیکم السلام، اور عام مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قاصد نے کہا اچھی طرح سے ہیں، ہر ادنا مسلمان سے لے کر اعلیٰ تک، خلیفۃ المسلمین تک، سب ان مسلمانوں کی وجہ سے جنہیں ہندوستان کے ایک مغرور راجہ دہر نے قید کر لیا ہے سخت پریشان ہیں اور بے قرار ہیں، اور سب کی نگاہیں اس مہم پر لگی ہوئی ہیں کہ وہاں جو مہم بھیجی جا رہی ہے۔ موسیٰ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میری عرضی کے بارے میں خلیفہ نے کیا جواب دیا؟ جی ہاں، قاصد نے کہا۔ موسیٰ نے پوچھا اتنے میں قاصد نے خلیفہ کا مراسلہ نکال کر پیش کر دیا۔ موسیٰ نے اول تو اسے چوما، پھر بڑی محبت کے ساتھ اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا من جانب ولید بن عبد الملک خلیفۃ المسلمین از دمشق، بجانب موسیٰ بن نصیر وائسرائے بلاد مغرب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعد حمد و صلات کی کرنی ہے
اسلام اور مسلمان دنیا سے فسق و فجور، بدکاری اور بدامنی کو دور کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر چاہن کی مہم درپیش ہے، مگر اس مہم کی وجہ سے کونٹ جولین کی مدد سے ہم رک نہیں سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر ظلم ہو اور مسلمان ظلم کی حمایت مظلوم کی حمایت کرنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ ہم اس کا کلی اختیار تم کو دیتے ہیں، تم نہایت ہوشیاری سے اسے شروع کرو۔ یہ سارا اختیار آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس مہم کے لیے مناسب اور موزوں لوگوں کو اکٹھا کرو اور زیادہ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ ایک معقول سا لشکر بھیجو، اور اگر ضرورت پیش آتی ہے تو کچھ لشکر اور بھی بھیج دینا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔ اس شاہی مراسلے کو پڑھ کر موسیٰ کو مسرت ہوئی، اور اس سے زیادہ سے سن کر اصطکف اور کونٹ جولین کو خوشی محسوس ہوئی۔ اصطکف نے کہا، کہیے، اب تو دربار خلافت سے بھی اجازت آ گئی ہے، اب کیا ارادہ ہے؟ موسیٰ نے کہا، مجھے صرف یہی انتظار تھا کہ اعلیٰ حضرت میری عرضی قبول کر لیں اور میری درخواست کو منظور کر لیں۔ جب ان کی طرف سے اجازت مل چکی ہے تو اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ پرسوں جمعہ کے روز نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ اب اصطکف اور کونٹ جولین دونوں سلام کر کے اٹھے اور چلے گئے۔ اسی روز 7,000 ازمودہ کار بہادر نوجوانوں کو انتخاب کر کے انہیں تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ اندلس جانے کے لیے ہزاروں آدمی تیار بیٹھے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ کم از کم 15,000 یا اس سے زیادہ کا لشکر بھیجا جائے گا، مگر ان کو حیرت ہوئی اور مایوسی بھی ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ صرف 7,000 کا لشکر منظور ہوا ہے۔ انہوں نے خوش ہو کر تیاریاں شروع کر دیں۔ جو منتخب ہوئے، جو منتخب نہ ہو سکے، انہوں نے ان کی خدمت کی اور ان کی اس جنگ پہ جانے میں مدد کرنے لگے۔ صرف ایک ہی دن درمیان میں تھا، آن جھپکتے وہ بھی گزر گیا۔ وہ جمعہ کا روز سعید آ گیا جب اندلس پر جانے والا لشکر روانہ ہونے والا تھا۔ حسب معمول مسلمان غسل کر کے اور کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جانے لگے۔ نماز کے وقت سے بہت پہلے مسجد بھر چکی تھی۔ وقت پر اذان ہوئی اور سنتیں پڑھنے کے بعد موسیٰ منبر پر آئے اور انہیں دیکھتے ہی سب لوگ اس قدر خاموش ہو گئے کہ سانس لینے کی آواز صاف طور پر سنائی دینے لگی۔ موسیٰ نے کہا، مسلمانوں، قابل تعریف وہی ذات ہے جس نے یہ دنیا جسے ہم دیکھتے ہیں اور وہ عالم جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے بنائے ہیں۔ وہ خالق کل ہے اور قادر مطلق، نہ اسے نیند آتی ہے نہ تھکان محسوس ہوتی ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور اس وقت سے جب کہ کچھ بھی نہ تھا اس نے سب کچھ بنایا اور وہی ہمیشہ رہے گا۔ جب تمام عالم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی،
آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سیارے مٹ جائیں گے، سیاروں کا وجود باقی نہ رہے گا، وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ خدا کا ہزارہا شکر احسان ہے کہ ہم مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا میں صرف مسلمان ہی توحید کے حامل اور مبلغ ہیں، اور اب قیامت تک توحید مسلمانوں ہی میں رہے گی، چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے شریعت اور قرآن شریف مذہب توحید کا علمدار رہے گا۔ دوسری کتابوں توریت، انجیل قرآن شریف، اس میں کبھی زیر و زبر کا یا پیش کا فرق نہیں آیا، کیونکہ خدا نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہی یہ ذکر قرآن شریف اتارا اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں۔ خیال کرو، خدا سے زیادہ حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس میں ایک نقطے کا فرق نہیں آیا اور نہ آئندہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد قابل تعریف باعث تخلیق عالم دخلی فخر نبی، فخر بنی آدم، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے ہزاروں صحبتیں، لاکھوں تکلیفیں برداشت کی اور دنیا کے سامنے بے دھڑک ہو کے خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس رسول کی امت میں ہیں جو خدا کا لاڈلا ہے، فرشتوں کا حبیب ہے، دنیا والوں کا پیارا ہے۔ ان پر درود و سلام ایک بار نہیں، ہزار بار نہیں، لاکھوں بار درود و سلام۔ اسلام کے بہادر فرزند جنگ کی تیاری کرنے لگے، جولین فریادی بن کر آئے۔ اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین نے ان کی فریاد سن کر ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا، اور آج وہ لشکر روانہ ہونے والا ہے جو اندلس سے بدکاری، عیش پرستی، بدامنی اور انسان پرستی مٹا دے گا۔ دعا کرو پروردگار عالم مجاہدین کو فتح عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کر نہایت خلوص اور سچے دل سے دعا مانگی۔ ابو موسیٰ نے کہا، غالباً سب لوگوں کو معلوم کرنے کا اشتیاق ہوگا کہ اندلس جانے والے لشکر پر کس افسر یا سپہ سالار کو مقرر کیا گیا ہے۔ میرے پاس سینکڑوں درخواستیں تحریری و زبانی باتیں آئی ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ اعزاز حاصل ہو۔ اس میں میرا بیٹا عبدالعزیز بھی ہے، لیکن میں نے ایسے افسر کا انتخاب کیا ہے جو اس مہم کے لیے ہر طرح موزوں اور مناسب ہے۔ وہ ایک ہے، بربری غلام، لیکن میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اس کا نام طارق ہے۔ جب مسلمانوں نے ایک جنگ کے دوران لشکر کشی کی تو یہ اپنے ملک کی حفاظت میں نہایت شجاعت اور دلیری سے لڑا، اور لڑتے لڑتے آخر گرفتار ہو گیا۔ چونکہ جو لوگ لڑائی میں گرفتار ہوتے ہیں وہ غلام بنا لیے جاتے ہیں، اس لیے طارق بھی غلام بن گیا اور موسیٰ کے پاس رہنے لگا، اور مسلمانوں کی اخلاص اور ہم نشینی کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ موسیٰ نے اسے فوراً آزاد کر کے موراکو کا گورنر بنا دیا۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ ایک ادنا درجے کے شخص جو چور تھا
مسلمان ہوتے ہی ایک جلیل القدر عہدہ دے دیا گیا ہو۔ ہندوستان میں تو چھوٹوں کی یہ حالت ہے کہ ان کی مجال نہیں، وہ کسی مندر شالہ اور یا مذہبی عمارت میں پہلے جما دے اعلیٰ ذات کے ہندو تو انہیں اپنے پاس بٹھانا تو کیا، اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ جس راستے سے وہ گزر رہے ہوں اس راستے سے کوئی اچھوت بھی گزر سکے۔ ہندوؤں کی ایک مذہبی کتاب میں لکھا ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی اچھوت کے کانوں میں وید کے منتر پڑ جائیں تو ان کے کانوں میں سیسا پگلا کر ڈال دو۔ یہی کیفیت عیسائیوں کی بھی ہے۔ گورے آدمیوں کے گرجے میں کالے آدمی نہیں جا سکتے، گویا گوروں، کھانوں، شودروں اور اچھوتوں وغیرہ کی خدا الگ ہیں۔ کس قدر بےہودہ خیالات ہیں۔ دنیا کے کسی حصے کا بھی رکھنے والا ہو جو مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے ہر مسجد میں، ہر مجلس میں ایسا ہی حق ہوتا ہے جیسا ایک مسلمان کو۔ گویا دنیا میں اگر مساوات ہے تو یہ بات صرف اسلام ہی میں ہے کہ کوئی شخص خواہ وہ کسی طبقہ کا ہو، جیسا بھی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، صرف اسلام میں، جہاں اسلام اپنے دامن میں توحید کے موتی لیے ہوئے ہے، وہاں مساوات کے پھول بھی اس کے دامن میں کھل رہے ہیں۔ جب لوگوں نے طارق کا نام سنا تو نہایت خوش ہوئے، محض اس لیے کہ ایک نون مسلم کو یہ عزت دی گئی ہے۔ طارق کے ماتحت مغیث الرومی بھی ایسا ہی ہے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان ہونے والے کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ جدی مسلمانوں کو۔ مغیث الرومی کے انتخاب کو بھی مسلمانوں نے اچھی نظروں سے دیکھا۔ ان دونوں کو پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی اور وہ تیار ہو گئے تھے۔ موسیٰ نے کہا، کیروان کے مسلمانوں، اب تم مجاہدین کو نہایت شان کے ساتھ رخصت کرو۔ تمام مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سب اٹھ کر چلے گئے۔ مجاہدین پہلے ہی سے تیار ہو گئے تھے۔ ان کی پلٹنیں چلنا شروع ہوئیں۔ جس راستے سے گزرتے عورتیں اور بچے ان پر پھولوں کی بارش کر دیتے۔ قریب سارے کیروان والے انہیں رخصت کرنے کے لیے امڑ آئے اور انہوں نے نہایت شان و شوکت سے انہیں رخصت کیا اور دعاؤں کے سائے میں ان کو رخصت کر دیا۔ تو یہ جی ہمارا طارق بن زیاد فاتح اندلس کے حوالے سے تیسری ایپیسوڈ تھی۔